روایات میں آتا ہے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا تو تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر مومنین نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ یزید ایک شرابی شخص تھا۔ وہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ ماننے والا شخص تھا، وہ قرآن مجید کو نہیں مانتا تھا، وہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتا تھا، وہ ایک بد کردار شخص تھا۔ لیکن یزید کو اس بات کا ڈر تھا، اگر حسین نے بیعت قبول نہیں کی تو ایک دن ایسا آئے گا تمام لوگ میری بیعت کو چھوڑ دیں گے اور حسین کے حال پر بیعت کر لیں گے۔ اسی ڈر کی وجہ سے یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک خط لکھا اور خط میں لکھا کہ حسین ابن علی اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابن زبیر سے کہہ دیا جائے کہ وہ میری بیعت کر لیں، ورنہ ان پر سخت ظلم و ستم کیے جائیں گے۔ جب حضرت امام حسین کو اس بات کا پتہ چلا تب آپ نے یزید کی بات کرنے سے صاف انکار کر دیا اور آپ نے فرمایا مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی کیسے بیعت کر سکتا ہے، کیونکہ امام حسین کی نظروں میں یزید لوگوں کو خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھا۔ اس بات کے بعد جب حضرت امام حسین نے مدینہ کو چھوڑ دیا اور آپ مکہ تشریف لے گئے تو اس وقت کوفیوں نے آپ کو تمام خط لکھ دیے۔ تب کوفیوں نے امام حسین پر خط میں یہ زور دیا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آتا ہی بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین کو کوفیوں کی طرف سے ایسے تمام خط ملنے لگے تو امام حسین نے کوفیوں کا یقین کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے پیارے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف بھیج۔ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا جات بھائی تھے، آپ نے انہیں کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفے پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے آپ کا بہت اچھے سے استقبال کیا، بڑی محبت سے پیش آئے، یہاں تک کہ 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل پر بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ان لوگوں کی ایسی محبت دیکھی تو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس کے اندر لکھا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیں، کوفہ کے لوگ آپ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسے یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو آپ نے فوراً کوفہ کی طرف روانگی اختیار کی۔ ادھر حضرت امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں کوفیوں نے یزید کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی اور حضرت مسلم بن عقیل کو بڑی ہی بے دردی سے شہید کر دیا۔ ایک پل میں کوفہ کی حالت اس طرح بدل گئی کہ جو لوگ حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے وہی آپ دونوں کی جان کے دشمن بن گئے۔ امام حسین کو کوفہ کا سچ پتہ چل گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بڑی ہی بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے کوفہ کا سفر جاری رکھا۔ یہاں یزید اس انتظار میں تھا کہ حضرت امام حسین کب کوفہ میں داخل ہوں اور ہم ان کے لشکر کو گھیر کر بیعت کے لیے مجبور کریں، لیکن حضرت امام حسین کا لشکر جیسے ہی کوفہ کے قریب پہنچا تو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کے لشکر کو گھیر لیا اور آپ کو کوفہ میں داخل ہونے نہیں دیا، آپ کو میدان کربلا کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ کا لشکر چلتے چلتے اس میدان میں پہنچ گیا جہاں آپ کو شہید ہونا تھا۔ جب آپ کربلا کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا یہ کربلا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا لیا جائے اور یہی ہماری آخری منزل ہے۔ جب یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین اور ان کا قافلہ کربلا کے اندر پہنچ چکا ہے تو یزید نے ایک بہت بڑے لشکر کو حضرت امام حسین کی طرف روانہ کر دیا۔ اس لشکر کی سپہ سالاری ابن شاد کر رہا تھا۔ جب ابن شاد کا یہ لشکر امام حسین کے لشکر کے پاس پہنچا تو اس نے حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے کے لیے کہا، تو حضرت امام حسین نے یہ جواب دیا یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں مانی اور آپ کو بیعت کرنے کے لیے مجبور کرنے لگا۔ اس طرح 3 محرم کا دن آ گیا۔ تب یزید نے حضرت امام حسین کے سامنے 9 لاکھ لوگوں کا لشکر بھیج دیا۔ یزیدی فوج مسلسل آپ کو بیعت کرنے کے لیے بولتی جا رہی لیکن آپ بھی مسلسل منع کر رہے تھے۔ یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ بیعت کی بات اس طرح نہیں ماننے والے، تب یزیدی فوج نے حضرت امام حسین اور اہل بیت پر ظلم و ستم کرنا
شروع کر دیے۔ 7 محرم کے دن یزیدی فوج نے حضرت امام حسین اور اہل بیت پر پانی بند کر دیا۔ کربلا میں نہر فرات کے علاوہ کوئی پانی نہیں تھا۔ وقت گزرتے گزرتے اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کے ساتھ بلکنے لگے اور جاروں قطار رونے لگے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت امام حسین کی آل اولاد اور پاک دامن عورتوں کا بھی برا حال ہو چکا تھا۔ یزیدی فوج نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا اور ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرنے لگے۔ جب 9 محرم کا دن آیا تو حضرت امام حسین نے مولا عباس کو یزیدی فوج کی طرف بھیجا اور کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دی جائے، ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ یزید کی طرف سے آپ کو عبادت کرنے کے لیے مہلت دے دی گئی۔ 9 محرم کی رات جب حضرت امام حسین نے قافلوں والوں کو جمع کیا، حضرت امام حسین نے یہ بات خوب جانتے تھے کہ یزید ہمیں شہید کرے بنا نہیں رہنے والا۔ آپ نے اپنے قافلوں والوں سے کہا، یزیدی ہمیں شہید کرے بنا نہیں رہے گا۔ جو کوئی بھی شخص اپنی جان سے بچا کر یہاں سے جانا چاہتا ہے تو وہ جائے۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے راضی ہو۔ اور حضرت امام حسین نے خیمے کے تمام دیوں کو بجھا دیا اور چاروں طرف اندھیرا کر دیا تاکہ اس اندھیرے کے اندر اگر کوئی اپنی جان بچا کر جانا چاہتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے چلے جائے۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد آپ نے تمام دیے دوبارہ جلائے تو تمام لوگ آپ کے پاس ایسے بیٹھے تھے، آپ کا کوئی ساتھ چھوڑنے کو راضی نہیں تھا۔ سب کہنے لگے کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ جب صبح ہوئی 10 محرم کا دن آیا، یزیدی فوج نے امام حسین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ادھر امام حسین کے ساتھ 72 لشکر تھے اور یزیدی فوج کی طرف 9 لاکھ لشکر تھا۔ یزید جیسی حملہ کرتا ہے تو جنگ میں ایک ایک کر کے اہل بیت کے لوگ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ کبھی حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت نوش کرتے ہیں، کبھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، تو کبھی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اسی طرح 3 دن کے پیاسے اہل بیت یزیدی فوج کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ننھے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی تو آپ نہر فرات کی طرف پانی لینے جاتے ہیں، اور وہاں سے جب پانی بھر کر واپس آنے لگے تو یزیدی فوج نے حضرت عباس پر حملہ کر دیا اور آپ کے دونوں بازو مبارک کو آپ کے تن مبارک سے جدا کر دیا، پانی پر تیر برسا دیے اور پانی کا مشکیجہ وہیں بہہ گیا۔ اس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شہادت نوش کی۔ پھر حضرت امام حسین نے ننھے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں گئی، تب آپ نے حضرت علی اصغر کو گودی میں اٹھایا اور یزیدی فوج سے کہا کہ اے میرے نانا کی امت، یہ 6 ماہ کا بچہ پیاسا ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے سے تو نہیں، اسے تھوڑا پانی دے دو تاکہ اسے تھوڑا آرام پڑ جائے۔ لیکن یزید زور زور سے ہنسنے لگا اور کہتا ہے، اے حسین، یہ بچہ اتنا ہی پیاسا ہے تو اسے کہہ دو کہ یہ ہم سے پانی مانگے، ہم اسے ضرور پانی دیں گے۔ حضرت امام حسین نے علی اصغر سے کہا، اے میرے بچے، اپنی نانا کی امت سے پانی مانگ۔ حضرت علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں، اے میرے نانا کی امت، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا پانی دے دو۔ علی اصغر کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزیدی فوج کانپ گئی۔ اتنے میں عمر بن شاد کہتا ہے کہ جلد ہی نشانہ لو اور اس بچے کو قتل کر دو۔ 3 بار نشانہ چلایا گیا لیکن نشانہ نہیں لگا۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے، عرب میں جس تیر سے جانوروں کا شکار کیا جاتا تھا اسی تیر سے علی اصغر کو شہید کر دیا گیا۔ اس تیر کی 3 نوکیں تھیں، اتنا تیز تیر تھا کہ حضرت علی اصغر کو چیر کر حضرت امام حسین کی بازو پر جا لگا۔ آپ کے بیٹے علی اصغر آپ کی ہی گودی میں شہید ہو گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے علی اصغر کو خیمے کے پیچھے دفن کر دیا۔ اب حضرت امام حسین تنہا بچے تھے۔ جب آپ جنگ کی طرف بڑھے تو آپ تنہا لڑ رہے تھے، لیکن آپ کو کوئی بھی چوٹ نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ یزید کہتا ہے، یہ تنہا ہے پھر بھی ہم پر اتنا بھاری کیوں پڑ رہا ہے؟ تم لوگ ایسا کرو، اس حسین پر دور سے تیر برسانا چالو کر دو۔ اس طرح یزیدی فوج نے آپ پر تیر کی بارش کر دی، آپ کو زخمی کر دیا، لیکن آپ امام حسین زخم کھا کر بھی بڑی ہی دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔
اتنے میں عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ نے یزید سے عصر کی نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، آپ کو مہلت مل گئی، لیکن جیسی آپ نے عصر کی نماز کی نیت باندھی، حضرت امام حسین نے جیسی پہلا سجدہ کیا، اسی وقت شمر نے وعدہ خلافی کی اور آپ پر حملہ کر دیا، آپ کی گردن مبارک کو آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا اور آپ کی گردن مبارک کو نیزے پر لٹکایا گیا، آپ کی گردن مبارک کی اتنی بے حرمتی کی گئی۔